چھوٹی موٹی چیزیں جو مکروہات کی شکل میں ہیں یا غیر مباح ہیں یا اور کوئی شکل ہے حرام نہیں، اس میں بھی چپ رہو. دیکھ لو پہلے موقع کہ سماج کے اندر اصولاً توحید قائم ہو گئی ہے، بڑے بڑے اصولوں کے اوپر معاشرہ قائم ہو گیا. پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں دیکھو کہ فضائل کی ہے تو اس کے بارے میں ہلکے طریقے سے آدمی سادے طریقے سے بول سکتا ہے. لیکن معاشرہ سارا بگڑ گیا ہو. مکی صورتوں میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا بگڑا ہوا معاشرہ تھا کہ دنیا انسانیت میں کہیں اتنا بگڑا ہوا معاشرہ نہیں ہو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہے آپ کی تعلیم کہ بہت ہی حساب سے ان چیزوں کو پہلے ختم کر دیا، اور اس کے بعد میں مدنی دور میں اور تقریباً فتح مکہ کے بعد میں ان سب اصولوں کو لے لیا جس میں انسانیت کی نشست ثانیہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اوپر ہو جائے. اتنی احتیاط رسول اللہ نے برتی ہے کہ قرآن نے کہا تو کہا، حدیث میں بھی اس کی تفصیل ہے. فرمایا یا ایھا الناس یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. ایک گرنداریوں کتاب والوں سب پرانے مذہب کے لوگوں کو کہا، اسلام سے بھاگے ہوئے ان کو بھی کہا، نئے مذہب بنا لیے ان کو بھی کہا، جن کے پاس کوئی آسمانی بنیاد نہیں تھی نبوت کی کتاب سے بھی ان سے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، میرا یہ رسول جو آیا ہے یہ تمہاری اختلافی باتیں جو کتاب میں ہیں ان سب کو بیان کر دیتا ہے. مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، بہت سی باتوں کو جانے دیتا ہے. یہ پالیسی نبی کی ہے، بہت سی باتوں کو جانے دیتا ہے. جانے دو کی پالیسی ہے، پھنسانے کی پالیسی نہیں آدمیوں کو. کن چیزوں کو جانے دیتا ہے؟ جہاں دیکھا کہ اس کی آخرت کوئی زیادہ پکڑ میں نہیں آئے گی وہ جانے دو. حدیث میں آتا ہے کہ معائشہ ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے ہیں اور منتظم سے نکل کر کے پہنچے ہیں حتیم کے پاس میں جو آج بھی کھلا ہوا ہے. جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے گئے ان کو معلوم ہے اتنا حصہ کھلا ہوا ہے، کوئی چھت نہیں ہے اس کا، لیکن حاجی طواف میں اس کو لیتا ہے اس لیے کہ بیت اللہ کا وہ حصہ ہے. تعمیر نہیں ہوئی تو کیا ہو. ماں عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ تیری قوم کی نادانی کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس بیت اللہ کو، بیت اللہ سامنے اور آپ پھیرے بھی لگا رہے، اس بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی پر پھر قائم کر دیتا. اشارہ کیا حتیم کی طرف کہ اس میں دیوار چھوٹی سی تھی، اب بھی چھوٹی دیوار ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اس کو پورا بنا کے پوری عمارت کو میں جوائن کر دیتا. بیچ میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ادھوری رہے گی. بڑا مارمک اور دل کو چھو جانے والا واقعہ ہے. واقعہ ہوا کہ تعمیر جدید کے لیے خود قریشیوں نے جب ایک موقع پایا تو حرام حلال سب پیسہ دے نہیں دیا کعبے کو چندے کی پوٹلی میں لے جاؤ. جو ہے بیت اللہ شریف کی نئی تعمیر ہو رہی تھی، ہر آدمی پیسہ دینے کے لیے آتا تھا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ میرے پیسے میں کچھ تو بھی خرابی ہے. تو وہ گیا مولانا مصطفیٰ کے پاس میں، بولا مصطفیٰ صاحب آپ کے باغیچے میں 8 دن کام کروں گا. سنو اس بات کو، آپ کے باغیچے میں 8 دن کا. ارے بھائی تو کا کام کرے گا تو پیسے والا ہے. نہیں، بولے کعبے میں چندہ دینا ہے میرے کو. ایسی صاف ستھری حلال کی کمائی ہو وہ جا کے ان کو دے کے لو لگاؤ اس کو. تمہارے مزدوری کروں گا 1 مہینہ بھر، تم جو پیسہ دو گے. ارے کیا کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کہنے کہ میں کعبے میں چندہ دوں. ہمارے یہاں کیا مسجد میں فلم ایکٹروں کو بھی پیسے لے لیتے ہیں، پیسے لے لو. کیا کرے گا بیچارہ وہ؟ اب آپ چارانے دعانے بھی اس کو نہیں دیتے تو کرے گا کیا؟ میں اس مسئلے میں نہیں جاتا، لیکن میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ انہوں نے کتنی احتیاط برتتے برتتے برسوں ہو گئے. کعبہ پورا تعمیر میں چھوڑ دیا انہوں نے اتنا حصہ. دیکھو اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے. لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر. کیا مصلحت ہے اس میں؟ مصلحت یہ تھی، بعد میں معلوم ہوا کہ کوئی شخص بیت اللہ میں جاوے اور نماز پڑھ لے تو کتنا ثواب ہے، زیادہ ہی ہوگا نا کوئی. لیکن جو نہیں جا سکا تو حتیم کا اتنا ایریا رکھ دیا کہ جو وہاں نہ جا سکے یہاں نماز پڑھ لے تو وہی ثواب ہے جو کعبے کے اندر کا ہے. یہ کعبے کے اندر کی جگہ ہے. یہ منشا تھا رسول اللہ کو. اس لیے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ میں چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ تیری قوم کہیں یہ نہ کہنے لگے بتوں کو کھدڑ دیا، ہمارے آستانے توڑ ڈالے، ہمارے سب حالات بدل ڈالے. کعبہ تھا، کعبے کو بھی توڑ ڈالا، کعبے کو بھی بدل دیا. رسول اللہ نے اس سے احتیاط کر. تم بھی چھوٹے موٹے مسائل میں یہاں دیکھو، چاہے امین رفع دین کا ہو، خلف امام فاتحہ کا ہو،
کہ 8 رکعت تراویح ہوا 20 رکعت سلطن میں پڑھو مت، جس کو ایسا کرنا کرنے دو۔ بیت اللہ شریف میں آج بھی جاؤ، نمونہ رسول اللہ کا ہے، وہاں 40 50 لاکھ آدمی جمع ہوتے، کوئی آمین کہتا ہے، کوئی رفع دین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ہم لوگ جیسا حنفی ناف پر ہاتھ باندھ، اور کوئی ہاتھ ہی نہیں باندھتا۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ہاتھ ہی نہیں باندھتے ہو، سیدھے اسٹینڈ اپ کھڑے رہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک۔ اس بحث میں نہیں جائیں، ہم جائیں اس کے اوپر کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے جھک رہا ہے وہ، تو پھر اب ہمارا اس کا کوئی اختلاف رہا نہیں، اسی پر امت کی تشکیل جدید ہو۔ اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے اندر اتنی گنجائش رکھی ہے کہ آدمی اگر راستہ اس کو معلوم کرنا تو راستہ اس کا نکل آتا ہے، لیکن حرام حلال کی بندشیں جن لوگوں نے بہت زیادہ بڑھا دی، انہوں نے مذہب کی گلیوں کو تنگ کیا اور دین کے پھیرے سے اور اس کے حالے سے وہ باہر نکل گئے۔ یہ فرمایا کہ تم اپنے منہ سے مت کہو یہ حلال ہے وہ حرام ہے، جب تک اللہ اور اس کا رسول نہ کہے۔ فرمایا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، اللہ نے جناب کو کیا اجازت دی ہے کہ ایسا کرنے کی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں مجھے اجازت؟ صرف پیغمبر کہہ سکتا ہے۔ جب اس نے نہیں کہا کسی بات کے بارے میں مت کرو۔